جو بھی انسان ماں باپ کے اوپر ایک فریضہ ہے کہ بچے جب 7 دن کا ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو تو میرا محترم سب سے پہلا جو فریضہ ہے بچے کو غسل کیا جائے، غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہا جائے، اور جو نیک صالح ہو، جو عالم دین ہو یا حافظ قرآن ہو، یا جو اچھے نیک صالح ہو تو میرا محترم وہ میٹھی چیز کو اپنے زبان سے جو ہے اپنے زبان میں لگا کر یا جو ہے اپنے جو ہے دانت سے چبا کر اس بچے کے تالوں میں مل دے کہ پہلا جو ہے خوراک اس کے جو حلق میں اترے۔ تو کوئی نیک صالح یا جو ہے حافظ قرآن یا عالم دین کوئی امام کا جو ہے جھوٹا اس کے جو ہے زبان میں ہو، اس کے منہ میں جائے اور اس کے جو ہے حلق میں جو قطرہ یا جو لقمہ اترے میرے محترم وہ حافظ قرآن یا نیک صالح کی جو ہے لقمہ ان کے حلق میں اترے میرے محترم، اور اس کے کان میں جو پہلی آواز جائے تو اللہ کے جو ہے ذکر کا پیغام جو ہے اس کے کان تک جائے میرے محترم۔ اور جب بچہ جو ہے 7 دن کا ہو جائے تو میرے محترم اسے اچھا سا نام دیا جائے، اسے اچھا سا نام رکھا جائے میرے محترم۔ میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ناموں میں سب سے بہتر نام یہ ہے کہ نبیوں کے نام پر نام رکھا جائے، انبیاء کرام کے نام پر نام رکھا جائے میرے محترم۔ میرے آقا پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے بہتر نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے میرے محترم۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو میرے نام پر نام رکھو میرے محترم۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بچے کا نام میرے نام پر ہوگا تو کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی مجھے بلائے گا یا محمد یا محمد، اے میرے محمد، اے میرے محبوب میرے پاس آؤ، تو جتنے محمد ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے جائیں گے، سب کے سب جو ہے اللہ کے بارگاہ میں دوڑیں گے، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں گے میرے محترم۔ جب اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا کہ ہزاروں کروڑوں اربوں خلق جو ہے نام محمد یعنی محمد نام کے لوگ جو ہے میری بارگاہ میں دوڑے چلے آ رہے ہیں، تو میرے محترم اللہ فرمائے گا کہ اے لوگوں میں تم لوگوں کو نہیں بلایا، میں اپنے محبوب محمد کو آواز دی ہے میرے محترم۔ جب جو ہے سارے لوگ جو ہے رک جائیں گے اور غمگین ہو جائیں گے، رنجیدہ ہو جائیں گے، تو میرے محترم اللہ فرمائے گا کہ جب تم چلے آئے ہو تو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ میرے محبوب کے ساتھ، میرے محمد کے ساتھ چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ تو میرے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو بھی نام دیں لیکن پہلا نام محمد دیں میرے محترم۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے فخر سے کہتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے، ٹائٹل میں جو بھی لگا لے وہ پہچان کے لیے، ٹائٹل میں جو بھی لگا لے میرے محترم وہ پہچان کے لیے، لیکن نام جو رکھا جائے محمد ہی رکھا جائے۔ محمد لگاتے کہ نہیں؟ سب سے پہلا نام تو ہم محمد ہی دیتے ہیں اپنے بچے کا، اپنے بچے کو سب سے پہلا نام ہم کیا دیتے ہیں؟ محمد دیتے ہیں۔ اس کے بعد غفران، اس کے بعد عاصم، اس کے بعد عارف یا سراج یا نصیر، سب سے پہلا نام ہم کیا دیتے ہیں؟ محمد دیتے ہیں۔ تو میرے محترم ہم ماں باپ کو چاہیے پہلا نام محمد۔ ایک بار درود شریف صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7 روز پر عقیقہ کرنا، 7 روز پر عقیقہ کرنا میرے محترم۔ 7 روز پر عقیقہ اگر نہیں کر پائے یہ جان کا صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ جان کا صدقہ ہے۔ آپ 7 دن پر نہیں
کر پاتے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو آپ جو ہے جتنا جلد ہو سکے، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال 3 سال، جتنا جلد ہو سکے آپ جان کا صدقہ نکال دیں، تاکہ آپ کے بچے جو ہے ہر بلا سے محفوظ ہو جائے، وہ تمام آفات سے محفوظ ہو جائے، اس کی جان سلامت ہو جائے، اس کی جان کی سلامتی ہو جائے، مل جائے میرے محترم۔ اور جب عقیقہ کر دے تو اس کے سر کو مڈایا جائے، بچے کے سر کو مڈایا جائے، یعنی اس کے بال کو سر سے نکال دیا جائے میرے محترم۔ اس کے جب سر کے بال کو مڈوا دیتے ہیں تو اس بال کو لے کر چاندی کے برابر یا سونے کے برابر جو آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس طاقت کے برابر میرے محترم، اس بچے کے بال کے برابر جو ہے سونا یا چاندی یا پیسہ تول کر جو ہے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دے، جو ہے فقراء غربا میں تقسیم کر دے، اور جو ہے بال کو جو ہے نالی میں، ناپاک جگہ میں، گندگی جگہ میں نہ پھینکے میرے محترم۔ اور ایسے بھی آپ اپنے بال کو کاٹتے ہیں یا ناخن کو کاٹتے ہیں تو میرے محترم اس بال کو جو ہے گندی نالی میں یا جو ہے ناپاک جگہ میں نہ پھینکے، بلکہ اسے جو ہے پاک جگہ میں یا زمین میں گاڑ دے میرے محترم۔ تو یہ سب سے پہلا جو ماں باپ کی طرف سے نام کا بھی اثر پڑتا ہے، اور ماں باپ جو بچے کو پرورش کرتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو سب سے پہلے 3 چیزوں کو سکھاؤ، 3 چیز اسے کچھ دو نہ دو لیکن 3 چیزیں سکھاؤ میرے محترم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں 3 چیز کیا سکھاؤں، اپنے بچے کو 3 چیز کیا دوں؟ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم اپنے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈال دو، ان کے دل میں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کے جو ہے دل میں اپنے نبی کی عظمت جو ہے اسے دل میں بٹھاؤ۔ پہلا جو کام ہے، جو کام ہے وہ یہ کام ہے ماں باپ کو دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو، ماں باپ اپنے بچے کو پہلا کام سکھائے کہ اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی سے محبت سکھائے میرے محترم۔ دوسرا کام میرے آقا فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت یعنی میری اولاد سے محبت سکھاؤ، میری اولاد سے محبت کرنا سکھاؤ، جو میرے آل ہے، جو سید ہے، جو آل رسول ہے، ان کی عظمت، ان کی عزت کا احترام سکھاؤ، ان کے جو ہے محبت ان کے دل میں بٹھاؤ۔ اور تیسرا کام میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو دیا جا رہا ہے میرے محترم، ماں باپ سے کہا جا رہا ہے، کوئی جو ہے علماء سے یا جو ہے کوئی حافظ سے یا جو ہے کوئی عالم سے نہیں، بلکہ جو ہے ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اسے قرآن سکھاؤ میرے محترم۔ آج ہمارے ماں باپ کتنے ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو خود درس دیتے ہو، خود جو ہے پڑھاتے ہو، خود جو ہے علم دین سکھاتے ہو، خود جو ہے قرآن سکھاتے ہو میرے محترم۔ آپ جو ہے بھیج دیتے مدرسے میں، جو ہے اسکول میں، اور جو ہے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہی سکھائیں گے، ان کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ بہت سارے ماں باپ کی شکایت ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے علم دین اور جو ہے دین کی کتابیں نہیں آتی، مجھے علم دین کا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم جب آپ کے پاس دین نہیں ہے، دین کی دولت نہیں ہے، دین کی جانکاری نہیں ہے، جب آپ کے پاس جو ہے قرآن کی دولت نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کو جو ہے نہیں سکھائیں گے میرے محترم۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کو سکھانا ہے میرے محترم، آپ اسے نہیں سکھاتے تو آپ جو ہے آپ سے بچے کیا سیکھتے ہیں؟ تو آپ سے سب سے پہلا جو ہے وہ سیکھتے ہیں جب آپ کو اچھی چیزیں نہیں آتی، جو ہے میرے محترم آپ کے اندر اچھائی نہیں ہے، جب آپ کے اندر جو ہے اچھی جو ہے دین کی جانکاری نہیں ہے، تو دنیا کی جانکاری ہے
دنیا کی معلومات ہے، جب آپ کے اندر اچھائی نہیں ہے تو آپ کے اندر برائی ہے۔ میرا محترم آپ جو ہے اسے ٹی وی سکھاتے ہیں، سنیما دیکھنا سکھاتے ہیں، موبائل چلانا سکھاتے ہیں، اسے جو ہے بیٹھا کر ایک دوسرے کی برائی کرنا سکھاتے ہیں، جو ہے جھگڑے لڑائی سکھاتے ہیں۔ بچے جو ہے یہ سیکھ کر بدظن ہو جاتے ہیں، آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں میرے محترم۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ جو ہے بے نمازی ہے، جب جو ہے یہ جو ہے قرآن کی تعلیم نہیں، جب قرآن دین کی جانکار نہیں، تو میرے محترم بچے آپ سے بدظن ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ ہی سے سیکھ کر بگڑتے ہیں۔ تو اچھائی نہیں سیکھیں گے تو برائی سیکھیں گے، اور برائی سیکھ کر وہ برے نہیں بنیں گے تو اچھے کیسے بنیں گے؟ تو میرے محترم ماں باپ سب سے پہلا جو ذمہ دار ہے ماں باپ ہے۔ اور جو ہے آپ سنتے چلے حدیث کی روشنی میں میرے آقا پیارے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں تمام لوگ حاضر ہوں گے، اور اس مجلس میں جو ہے اس انسان کو بلایا جائے گا۔ میرے محترم کس کو؟ جس سے ان کے اولاد، ان کے جو ہے بیوی ان سے حساب لیں گے۔ میرے محترم بچے جو ہے حساب لیں گے، انصاف مانگیں گے۔ کس سے انصاف مانگے گا؟ میرے محترم اللہ سے، اور اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے، ہر چیز کا انصاف کرنے والا ہے۔ بچے ماں باپ کا حساب لیں گے، ماں باپ کا جو ہے ماں باپ سے انصاف چاہیں گے۔ میرے محترم اس وقت جو ہے اللہ کی عدالت اور انصاف کا جو ہے انصاف کا دن ہوگا اور عدالت لگے گی۔ اس جو ہے عدالت میں سارے لوگ حاضر ہوں گے۔ بچے کہیں گے کہ اے اللہ میرا یہ ماں باپ ہے، مجھے دین نہیں سکھایا، مجھے جو ہے قرآن نہیں پڑھایا، مجھے جو ہے نماز کی تلقین نہیں کی ہے، مجھے جو ہے یہ جاہل بنا کر رکھا ہے، مجھے جو ہے کبھی جو ہے بے نمازی بنا کر رکھا، میں اس سے جو ہے سیکھا ہوں، یہ مجھے کبھی دین کی تعلیم نہیں دیا، دین کے احکام مجھے نہیں سکھایا۔ میرے محترم اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتے اسے اتنا مار کہ اس کے گوشت جھڑ جائے۔ میرے محترم اب جو ہے فرشتے کوڑا سے مارنا شروع کریں گے، اتنا ماریں گے کہ اس کے جتنے گوشت ہے سب کے سب جھڑ جائیں گے، صرف ہڈی کا ڈھانچہ بچے گا۔ میرے محترم اب جو ہے بچے کہیں گے کہ اللہ میرے پاس جو ہے نیکیاں نہیں ہے، کیونکہ میں دنیا میں کوئی نیکی کیا ہی نہیں، مجھے نیکی کی تلقین دیا ہی نہیں گیا، مجھے جو ہے دین کی تعلیم دیا ہی نہیں گیا، مجھے جو ہے جب اچھائی نہیں سکھائی گئی، تم میرے اندر سے برائی ہے، میرے پاس نیکیاں نہیں ہے، مجھے نیکیاں چاہیے۔ اللہ اکبر، ان کے باپ کے نیکیاں لائی جائیں گی، میزان میں رکھا جائے گا۔ یہ اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے محترم یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ جب اس کے باپ کی نیکیاں لائی جائے گی وہ نیکیاں کم نہ ہوں گی، میرے محترم پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی، پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی، میزان میں رکھا جائے گا۔ اور جو ہے جب میزان پر رکھ دیا جائے گا بچے سوال کریں گے میرے پاس نیکیاں نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ اس سے نیکیاں لے لو، کیونکہ انصاف کا دن ہے، انصاف کی گھڑی ہے۔ جب ان باپ کی نیکیاں بچے لے کر
ہو گیا 30 ہو گیا صحیح بولے 8.5 ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، میں کیا عرض کر رہا تھا، بعد کی نیکیاں لائی جائیں اور کہاں رکھا جائے گا؟ تب میزان میں، وہ ترازو ہے. اب بچے کہیں گے، ان کی اولاد کہیں گے کہ اے میرے مالک، اے میرا خالق، میں نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں کیا کہ مجھے تعلیم نہیں دی گئی، اس لیے مجھے نیکیاں چاہیے. اب حکم ہوگا کہ اپنے باپ کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے لو، اپنی نیکیاں پورا کر لو. میرے محترم، اب اس سے نیکیاں لی جائے گی، یہ اپنی نیکیاں کو پوری کریں گے. میرے محترم، پھر دوسری اولاد آگے بڑھیں گی، وہ نیکیاں لے لیں گے، اپنی نیکیاں کو پوری کریں گے. میرے محترم، ان کی بیوی آگے بڑھیں گے، وہ جو ہے نیکیاں پوری کر لیں گے. اب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ بڑے افسوس ندامت کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو دیکھیں گے، اپنے جو ہے گھر والے کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں. میں دنیا میں بھی تمہاری وجہ سے میں نے کمایا، جو ہے اپنے خون پسینہ ایک کر کے تمہیں پوس پال کے بڑا کیا، پرورش کی، اور جو ہے تمہارے اوپر خرچ کیا، اپنی آخرت کو برباد کیا، اور جو میرے پاس نیکیاں تھی وہ بھی نیکیاں تم لوگ لے گئے. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ندامت کے سوا، صرف حسرت کے سوا. اب جو ہے میں جہنم کا ایندھن بنوں گا. میرے محترم، وہ لوگ نجات پا جائیں گے، ان کے بال بچے نجات پائیں گے، کہیں گے تم لوگ میری نیکیاں لے کر نجات پا گئے اور میں عذاب کا ایندھن بن گیا، آگ کا جہنم کا ایندھن بن گیا. فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب ہے، یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے بال بچوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہا ہے اور ان کی نیکیاں پا کر بچے جو ہے نجات پا گئے ہیں. میرے محترم، آپ جو ہے غور کریں کہ خدا کا انصاف جو ہے ہونا ہے اور کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہے. یہ بچے کی پرورش ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، فریضہ ہے، لیکن میرے محترم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دین کی بھی تعلیم شرط ہے، اور جو ہے حضور کی محبت بھی شرط ہے. میرے محترم، قرآن بھی سکھانا شرط ہے. میرے محترم، جو ہے نماز کی دعوت دینا. بتایا جاتا 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو طریقہ سکھایا جائے. آج ماں باپ کو خود نہیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا. میرے محترم، تو بچے کو کیا سکھائیں گے؟ 7 سال کا ہو جائے. اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ کوئی حافظ عالم سے نہیں، بلکہ ماں باپ سے کہا جا رہا ہے. 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا طریقہ سکھایا جائے. جب 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھنے کے لیے بھیجا جائے، اسے جو ہے مار کر نماز پڑھایا جائے. تو میرے محترم، یہ کس سے ماں باپ سے کہا جا رہا ہے اور اس کا جواب ان کے ماں باپ دیں گے. آئیے میں ایک بات بتا دوں. حضرت عباس ہے، عباس رضی اللہ تعالی جو حضور کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اپنے بچے کو گھر میں بٹھا کر حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ، حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں، حضور کا
بچپنا بیان کر رہے ہیں، حضور کے جو ہے تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں، اور اسی درمیان میرے پیارے آقا کا گزر اسی راستے سے، میرے پیارے آقا اسی راستے سے گزر رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ میرے چچا جان اپنے بچے کو